الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد۔ حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ آج ہم نے تراویح کی نماز میں دوسرا پارہ مکمل پڑھ لیا اور تلک الرسول کی ابتدائی آیتیں بھی ہم نے پڑھ لی۔ حضرات، سوال یہ ہے، آپ جواب دیں گے انشاءاللہ، سب مصروف ہیں۔ چھوٹا سوال ہے، ہر ایک کو جو ہے جواب دینے کی آزادی ہے۔ عقل مند کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائیں گے؟ سب کو موقع ہے۔ عقل مند آپ کی نظر میں کون ہے اور نادان آدمی کون ہے؟ بولیے جاوید بھائی۔ بارک اللہ فیکم۔ اور کوئی بولیں گے؟ عقل مند کہتے ہیں، بارک اللہ فیکم۔ بولو مدبر بھائی، عقل مند کون ہے اسلام کی نظر میں اور بیوقوف انسان کون ہے؟ بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ۔ بولیے، آپ بولیے، عقل مند کون ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ تو آپ نے بتایا کہ عقل مند کون ہے، مختلف جوابات آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں عقل مند انسان کی بارے میں فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس دنیا کا سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا ہر دن محاسبہ کرتا ہے۔ آج میں نے کیا کیا ہے؟ میری جانب سے کچھ دین میں کوتاہی تو نہیں ہوئی ہے؟ عقل مند انسان کون ہے؟ آپ کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات تازہ رہنا چاہیے، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ قدم قدم پہ کرتا ہے کہ مجھے میرے رب کے پاس جانا ہے، کہیں مجھ سے تو غلطی نہیں ہوئی ہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَهُ الْمَوْتِ، وہ موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے اس دنیا میں تیاری کرتا ہے، عقل مند ہے۔ اس کے بعد کبھی سوال ہوا تو انشاءاللہ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ نادان آدمی کون ہے؟ بیوقوف انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والعاجز من اتبع نفسه هواها والتمنی علی اللہ۔ بیوقوف قسم کا انسان وہ ہے جو اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو دل میں آیا کر رہا ہے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، منمانی زندگی گزار رہا ہے، اور دل میں کیا خیال رکھا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ رکھا ہے، والتمنی علی اللہ، میرا رب مجھے بخش دے گا۔ اللہ کی رحمت کا سہارا لے کے گناہ میں آگے بڑھنے والا انسان یہ نادان انسان ہے، بیوقوف انسان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک سوال تو معلوم ہو گیا، ہمیں زندگی میں جو ہے عقل مند بننا ہے، عاجز کی طرح اور نادان کی طرح نہیں بننا ہے۔ اور دوسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، کامیاب انسان کون ہے؟ آج زیادہ سوالات ہو رہی شاید، لیکن آپ جواب دیجئے، کامیاب انسان کون ہے؟ آپ اس سے پہلے ماشاءاللہ جواب دیے تھے، کامیاب انسان کون ہے بتائیے؟ بارک اللہ فیکم، آپ بولیے۔ احسنت، بارک اللہ فیکم۔ اور کوئی بولیں گے؟ کامیاب انسان کون ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، دنیا کی نظر میں، ہماری نظر میں جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے، جس کے پاس زیادہ اولاد ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہے۔ دنیا کی نظر میں کامیابی کے ہزاروں مطمع نظر ہیں، ہزاروں جو ہے ان کے تصورات ہیں،
لیکن شریعت کہتی ہے کہ تم کامیاب کب ہو؟ قرآن مجید نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کب کامیاب ہے؟ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب۔ ایک مومن بندہ جب تک جنت میں داخل نہیں ہوتا تب تک اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھتا، جنت میں داخلہ ملنے کے بعد کامیابی ہے۔ تو حضرات معزز بھائیوں، واقعتاً جنت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری پوری زندگی، ہم پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک بھی ہم سجدے میں گزار دیں، ہماری پوری زندگی جنت کی قیمت نہیں بن سکتی، یاد رکھ لو۔ بہت سارے لوگ کیا خیال کرتے ہیں، میں 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، اتنے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوں، میں تو جنتی ہوں۔ ایسا مت سوچیے، ہماری پوری زندگی اللہ کے راستے میں لگ جائے، اس جنت کی قیمت ہماری نیکی بن نہیں سکتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، جو بات آپ نے ہمارے لیے کہا کیا آپ کے لیے بھی وہی بات ہے؟ کیا آپ کی پوری زندگی کی نیکیاں جنت کی قیمت نہیں بنیں گی کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اے میرے صحابہ، میری پوری زندگی کی نیکیاں جنت کی قیمت نہیں بن سکتی۔ فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم، وہ اللہ کا فضل ہوگا، اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے اس کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی اور مجھے جنت میں لے جائے گی۔ کیا معلوم ہوا کہ انسان کو اس کی نیکی جنت میں نہیں لے جاتی، اللہ کا فضل لے کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ کا فضل تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ تو حضرات، جنت کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کے محلات کیا ہیں، اس کی نعمتیں کیسے ہیں، میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ جبکہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ روایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا قطر على قلب بشر۔ وہ جنت ایسی نعمتوں والی جنت ہوگی، نہ تو آج تک کسی آنکھ نے ویسا منظر آج تک دیکھا ہوگا، نہیں تو کسی انسان کے کان نے ویسے منظر کے بارے میں سوچا ہوگا، نہیں کسی انسان کے دل میں ایسا خیال گزرے گا کہ اتنی عظیم نعمتوں والی جنت ہوگی۔ ایسی نعمتوں والی جنت اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اس نعمت کو پانے کے لیے واقعتاً صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کو اس دعوت اللہ میں لگا دیا، اس عظیم جنت کو پانے کے لیے۔ تو حضرات، اس عظیم جنت کو پانے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ دیکھیے، جنت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت، جنت میں اللہ نے بہت سارے لوگوں کے گھر بنایا ہے، جنت کے محلات ہیں، جنت میں جو ہے باقاعدہ جو ہے گھر ہوتے ہیں۔ انسان گھر بناتا ہے، میں گھر بناؤں میری طاقت کے مطابق بناتا ہوں، اور آپ گھر بنائیں آپ کی طاقت کے مطابق بناتے ہیں۔ ایک بادشاہ گھر بناتا ہے، وہ اپنی طاقت کے مطابق گھر بناتا ہے۔ جب اس کائنات کا شہنشاہ رب العالمین جو پوری کائنات کا مالک ہے، جب وہ میرا اور آپ کا گھر وہ بنائے تو کتنا شاندار بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تو جنت میں دیکھا ایک سونے سے بنا ہوا بہترین محل دیکھا، سونے سے بنا ہوا ایک بہترین اور شاندار محل دیکھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے۔ بازو سے فرشتے سے پوچھا کس کا محل ہے؟ فرشتے نے کہا قریش کے آدمیوں میں سے ایک آدمی کا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا شاید میرا ہی ہوگا۔ پیارے نبی نے کہا کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کیسے تھے میرے بھائی؟ اس دنیا میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن اپنا گھر دنیا میں نہیں آخرت میں بنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی کہتے ہیں، یہ حدیث صحابہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس مجلس میں عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر دل چاہ رہا تھا اس عظیم محل میں داخل ہو جاؤں۔ میں نے دیکھا کہ محل کے باہر ایک خاتون وضو کر رہی ہے، ایک خاتون وضو کر رہی ہے۔ اے عمر، مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی،
اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ جملہ سننے کے بعد زاروں قطار رونے لگے, زاروں قطار رونے لگے, کہنے لگے علیک اغار یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ کے سلسلے میں میری غیرت جاگے گی کیا؟ دوسرے انسانوں کے سلسلے میں ہو سکتا ہے, آپ کے بارے میں میری غیرت جاگے گی. زاروں قطار رونے لگے. اللہ اکبر. اس محل کی تعمیر انہوں نے کیا کیا تھا اس دنیا میں؟ اللہ نے ان کے مرنے سے پہلے ان کو جنت میں گھر آباد کر دیا. آپ کو معلوم ہے آسیہ کون ہے؟ بتائیں گے آسیہ کون ہے؟ کون ہے؟ بارک اللہ فیکم. فرعون جو اس دنیا کا سب سے بڑا جابر, ظالم, متکبر, امام ائمۃ المتکبر, متکبروں کا سردار تھا, ایسی کی بیوی. جب دیکھیے اللہ تعالیٰ اسلام دینا چاہتا ہے, ہدایت دینا چاہتا ہے, کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں ہدایت کو پہنچایا. آسیہ کے دل میں ایمان آ گیا. اب ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. جب اللہ پر ایمان لاتی ہے تو اس دنیا کے محل کو قربانی دینا پڑے گا. جب وہ اللہ پہ واقعتاً ایمان لائی تو اس اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اس دنیا کی محل کو چھوڑنا پڑا, اس دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑنا پڑا, اس دنیا کی سب سے زیادہ معزز خاتون تھی محل میں, اس اتنا بڑا عہدہ بھی وہ کھونا پڑا. اسے بڑی آزمائشیں آنے لگی. ایسے وقت میں آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ سے دعا کی. سورہ تحریم پڑھ کے دیکھیے. آسیہ نے دعا کی, پروردگارا مجھے دنیا کا محل چھوٹ رہا ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں, دنیا کی محل کی عیش و آرام مجھ سے چھوٹ رہی ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں, میرا عہدہ میرا منصب چھوٹ رہا ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. اے اللہ اس دنیا کے محل کے بدلے میں تجھے جنت میں تجھ سے ایک محل پوچھتی ہوں. ربی ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. کیا پیاری دعا ہے. میری دعا میں اور آپ کی دعا میں یہ دعا ہونا چاہیے. کیا دعا پڑھی؟ ربی ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. اے اللہ جنت میں میرے لیے ایک محل بنا دے, ایک گھر بنا دے, اور اپنے طاقت کے مطابق بنا دے. ونجنی من فرعون. اے اللہ اس ظالم فرعون سے مجھے بچا لے, بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے, اور اس کے جو کارندے ہیں, اس کے غلام ہیں, وہ بھی مجھے بڑی تکلیف دیتے ہیں. اللہ ان سے مجھے نجات دے دے. تو آسیہ رضی اللہ عنہا نے کیا پوچھا اللہ سے؟ جنت میں گھر مانگا. میرے بھائی میری بھی خواہش ہوتی ہے اور آپ کی بھی خواہش ہوتی ہے, دنیا کے ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ جنت میں اس کا ایک گھر تعمیر ہو. خواہش ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ خواہش ہے, لیکن اس کے بدلے کچھ محنت بھی چاہیے, اس کے بدلے کچھ کوشش بھی چاہیے. دیکھیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بندہ عمل کرے گا اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی جنت میں گھر کی گارنٹی دی ہے. عمل بھی کوئی بڑا نہیں. اب دیکھیے بدعاتی و خرافات کے جو لوگ ہیں اپنی جانب سے جو ہے دین میں بہت ساری عبادتیں داخل کر لی, اور اس کے لیے جو ہے کوئی حدیث بھی من گھڑت حدیث کو بھی جو ہے دلیل کے طور پہ بنایا. آپ نے دیکھا ہوگا رمضان سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ جنوری, فروری, وہ تو معلوم ہے ہمیں, لیکن اسلامی جو مہینے ہیں رمضان سے پہلے شعبان. تو شعبان کی 15ویں تاریخ کو لوگ ایک نماز پڑھتے. کئی بدعات ہیں, کئی خرافات ہیں, اس میں سے ایک نماز پڑھتے ہیں, اپنی جانب سے اس کا نام بھی بنا لیا. کیا ہے اس کا نام؟ صلاۃ الالفیہ. کبھی پڑھے ہیں آپ؟ کیا نام ہے اس کا؟ صلاۃ الالفیہ. عربی زبان میں الفن کہتے ہیں 1000 کو, میتن کہتے ہیں 100 کو. تو صلاۃ الالفیہ نام رکھا. اور یہ نماز کیسی پڑھنا ہے؟ یہ نماز مکمل 100 رکعت پر مبنی ہے. 100 رکعت پڑھتے ہیں ایک رات میں, اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد کے سورے کو جو ہے 10 مرتبے پڑھتے ہیں. اب دیکھیں گے حساب میں کون ماہر ہے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد
سورۃ الاخلاص کو 10 بار پڑھتے ہیں تو 100 رکعت میں کتنے مرتبے ہو گئے؟ 1000 مرتبے ہوئے. بارک اللہ فیکم. 100 کو 10 کو ضرب دیتے ہیں تو 1000 بن جاتا ہے. اب یہ 1000 مرتبہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، اس لیے جو ہے اس نماز کو کیا نام رکھ دیا؟ صلاۃ الالفیہ. پڑھو تو اس کی فضیلت بھی بنا دی. کیا بنا دی؟ آپ اگر پڑھیں گے آپ کی زندگی کی سارے پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اگر لوح محفوظ میں بدبخت لکھے ہوئے تھے، بدبختوں سے نیک بختوں میں تمہارا نام لکھ دیا جائے گا اور تمہارے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور یہ حدیث نعوذ باللہ پیارے نبی کی طرف منسوب کرتے ہیں. پیارے نبی نے کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو آدمی میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کرے وہ جہنم میں اپنی ایک جگہ بنا لے. اللہ من گھڑت روایت، اور ایسی روایتوں کو لے کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ہم جانیں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں ہمارے لیے جنت کی گارنٹی آخرت میں ملتی ہے. جنت کی گارنٹی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ملتی ہے. انشاءاللہ عمل کریں گے اور بالکل سند کے اعتبار سے صحیح روایتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. آپ جانتے ہیں سب سے بڑی چیز انسان کے لیے علم سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ عمل ہے. علم سے بڑھ کر انسان کو عمل کی ضرورت ہے. یہ رمضان کا مہینہ شہر العمل ہے، عمل کا مہینہ ہے. بہت سارے خطبات ہوتے ہیں، بہت سارے دروس ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ سن کے ایسے ہی چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری زندگی کا ایک دن بھی، ہر دن ہمارے لیے جنت میں گھر تعمیر ہونا چاہیے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں جو آدمی دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اولاد عطا کرتا ہے اور وہ اولاد بچپن ہی میں وفات پا جاتی ہے، معصوم اولاد تھی بچپن ہی میں وفات پا جاتی ہے، اس وفات پر صبر کرنا، اس وفات پر صبر کرنا. بہت سارے لوگ وفات پر کیا کرتے ہیں؟ کسی کی وفات ہو گئی زور زور سے روتے ہیں، اپنی گریبان کو مارتے ہیں، اپنے چہرے پہ مارتے ہیں، چیخ چیخ کے روتے ہیں. یہ کیا ہے؟ نوحہ خوانی ہے. بہت سارے لوگ اس لیے بھی روتے ہیں اب نہیں روئیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے، ان کی دل میں محبت ہی نہیں سمجھیں گے. یہ سمجھ کے جو ہے شریعت کو جو ہے شریعت کا خیال نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. کہا کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو کسی کے مرنے کے بعد چیخ چیخ کے روتا ہے اور اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے اور جاہلوں کی طرح جاہلیت کی زبان استعمال کرتا ہے، تم ویسے تھے تم ویسے تھے، بول بول کے ان کی تعریفات گنا گنا کے روتا ہے. کہا کہ وہ مسلمانوں کی صفوں سے خارج ہو جاتا ہے. تو نوحہ خوانی اسلام میں نہیں ہے. کوئی آدمی اپنے معصوم بچے کی وفات پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان میں فرشتوں کو ندا دیتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے نیک بندے کی اولاد کی روح کو تم نے نکالا. فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں اے اللہ ہم نے اس کی روح کو نکالا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے فرشتوں بتاؤ اس وقت میں میرا بندہ نے کیا کہا. حمدک واسترجع، اس نے تیری تعریف کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اللہ کہتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ رہو اور جاؤ جنت میں ایک محل بناؤ، اس کا نام ہی رکھو بیت الحمد، تعریفوں والا محل. وہ بندہ جس کی معصوم سی اولاد چھین جانے کے باوجود اس نے میرے فیصلے پہ صبر کیا، اس کے لیے میں جنت میں ایک گھر بناتا ہوں، اس کا نام بھی بیت الحمد رکھتا ہوں. سبحان اللہ. یہ فضیلت ہے صبر کرنے کی. صبر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک عورت اپنے شوہر کے انتقال ہونے کے بعد زور زور سے رو رہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جاتے ہوئے کہا اللہ کی بندی صبر کرو، ایسا نہیں رونا چاہیے. اس نے کہا تمہیں کیا معلوم، میرا آدمی مرا ہے، مجھے دل میں تکلیف ہے، میں روتی ہوں. بہت سمجھائے چلو تم. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے.
لوگوں نے آ کے کہا کہ تم نے کس کو جواب دے دیا؟ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پریشان ہو گئی، دوڑتے ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، کہا کہ اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے، میں نہیں سمجھی تھی کہ آپ ہیں، کوئی اور ہے سمجھی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر معاف کر دیا اور کہا الصبر عند الصدمۃ الاولی، یہ بات یاد رکھنا چاہیے، الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر نام ہے جب تمہیں تکلیف پہنچی، جب تمہیں نقصان ہو گیا، جب تم کسی آزمائش میں گر گئے، اسی وقت سے صبر کرنا۔ مصیبت آئی، روئے، سب کچھ ہو گیا، بہت دن گزر جانے کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کیا بھائی اتنی بڑی مصیبت آئی، کیا کریں گے؟ بھائی صبر کریں گے۔ سب کچھ ہو جانے کے بعد صبر، اسے صبر نہیں کہتے۔ صبر جو ہے جس وقت میں تکلیف آپ کو پہنچی ہے اسی آن سے جو ہے تمہیں صبر کرنا ہے۔ الصبر عند صدمۃ الاولی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جس کا حساب اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ کون ہے؟ تین قسم کے اعمال ایسے ہیں جس کا بدلہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ پہلا عمل انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، دنیا میں جو صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، جو آدمی کسی آدمی کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے آپ میں اصلاح کر لیتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کا اجر بھی اللہ پر ہے۔ اور تیسرا آدمی کون ہے بولیں گے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، تیسرا آدمی روزے دار۔ اللہ نے کہا کہ روزے دار میرے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کا بدلہ میں ہی دینے والا ہوں۔ یہ تین عمل ایسے ہیں جس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کا بدلہ نہیں جانتا۔ تو حضرات کہنا یہ ہے کہ کچھ ایسے اعمال ہیں جس کے ذریعے سے ہماری اسی دنیا میں جنت میں گھر بنتا ہے۔ سوال یہ ہے، ایک سوال یہ ہے کہ یہ سوال میں ان اعمال کو گنانے سے پہلے اس کا حل بتانا چاہتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی ان جتنے بھی اعمال ہیں صبر کر لیا اور جو بھی اعمال بتائے گئے اس پہ عمل کر لیا، گھر بن گیا، دوسرے دن سے عمل نہیں کر رہا۔ بھائی عمل کرو، تو یہ تو جنت میں گھر بن گیا، کل جو ہے میں جو کچھ جنت میں گھر بننے کے اعمال تھے میں نے 1 مہینے سے کر لیا، 10 گھر تو بنے رہیں گے، بس مجھے اتنا کافی ہے۔ ایسا بولنا صحیح ہے؟ ایسا بولنا صحیح نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا صحابہ بھی عمل کرنا چھوڑ دیتے۔ سوال یہ ہے جو کچھ تم نیکی کر رہے ہو وہ قبول ہوئی کہ نہیں تمہیں کب معلوم ہوگا؟ آخرت میں معلوم ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب انہیں چھرا بھونکا گیا، آخری لمحات میں تھے، آخری لمحات میں تھے، لوگ آ کے تعریف کرنے لگے، آ کے تعریف کرنے لگے، تم تو خلفائے راشدین میں سے ہو، عشرۃ المبشرہ میں سے ہو، تم جنتی ہو، سب کچھ تعریف کرنے لگے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو ایک ہی جملہ کہا کہ لوگوں کل قیامت کے دن اللہ میدان محشر میں مجھے بلا کے سارے انسانیت کے سامنے کھڑا کرے اور کہے کہ عمر تو نے تیری زندگی میں جو انصاف کے ساتھ جو حکومت کی ہے، تیری حکومت کا بدلہ یہ ہے نہ تو جزا کا مستحق ہے نہ سزا کا مستحق ہے، تیرا عمل برابر ہو گیا، میں سمجھ جاؤں گا کہ کامیاب انسان ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی نیکی کرنے کے باوجود وہ یہ سمجھتے تھے کہ میری نیکی ایک نیکی تو قبول ہوئی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو نیکی کر کے انسان اس کی قبولیت اللہ کے حوالے ہے۔ انسان مرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کتنے اعمال قبول ہوئے ہیں۔ کل قیامت کے دن ایک بندہ ایسا بھی آئے گا، ڈھیر ساری نیکیاں لے کے آئے گا۔ یہ حدیث بول کے بات ختم کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ سے پیارے نبی نے سوال کیا، آپ سے بھی سوال ہے، مفلس آدمی کون ہے؟ غریب آدمی کون ہے؟ بولیے، کوئی بولیں گے؟ غریب آدمی کون ہے؟ جس کے پاس پیسے نہیں۔ کوئی بولیں گے؟ بارک اللہ فیکم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال صحابہ سے کیا، صحابہ ہم میں سے غریب اور مسکین نادار آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا من لا درہم لہ ولا متاع، اے اللہ کے نبی جس کے پاس پیسہ نہیں، مال نہیں، دولت نہیں، جائیداد نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غریب آدمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں،
میری امت کا سب سے بڑا فقیر، سب سے بڑا مفلس آدمی وہ ہوگا، یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن نماز کا ثواب لے کے آئے گا، زکوٰۃ کا ثواب لے کے آئے گا، حج کا ثواب لے کے آئے گا، اتنی نیکیاں لے کے آئے گا وہ خود جو ہے اٹھا نہیں سکتا ہوگا، لے کے آئے گا، خوش ہوگا، بڑا اکڑ رہا ہوگا۔ اسی وقت میں ایک آدمی آئے گا، اے اللہ یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا میں مجھے گالیں دی تھی، اللہ اس کی نیکی کاٹ کے اس کو دے دے گا۔ اور ایک آدمی آئے گا، اے اللہ یہ وہ انسان ہے جس نے میرا ناحق مال ہڑپ کیا تھا، اس کی جو ہے عمل اسے دیا جائے گا۔ اور ایک آدمی آئے گا، کہے گا کہ اے اللہ دنیا کا یہ وہ انسان ہے جس نے ناحق اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی، اس کا نام عمل اٹھا کے اس کو دے دیا جائے گا۔ اس طریقے سے اتنے لوگ آئیں گے، اتنے لوگ آئیں گے، اس کی نیکیاں ہی ختم ہو جائیں گی، پھر بھی شکایت کرنے والے آئیں گے۔ اللہ جو ہے ان کے گناہ کو اٹھا کے اس کے سر پہ ڈالے گا اور ایسا اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ میری امت کا یہ مفلس ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آخرت میں جو ہے مفلس آدمی یہ ہے جو آدمی دنیا میں اللہ کا حق جانتا تھا پر بندوں کا حق مارتا تھا، بندوں کے حقوق کو نہیں جانتا تھا۔ تو یاد رکھیے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہوگا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بارک اللہ فیکم۔ اول یوم القیامت، اول ما یحاسب به یوم القیامت الصلاۃ۔ اور ایک حدیث میں ہے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الدماء، خون کے بارے میں ہوگا۔ کیا یہ حدیث ٹکراؤ ہے دونوں میں؟ اللہ کے حق کے بارے میں پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، تو سب سے پہلا سوال وہیں پر جو ہے بندوں کے حق کے بارے میں ہوگا۔ کوئی آدمی کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، اس کے بارے میں بھی اس کو حساب چکانا ہوگا۔ تو انسان کو جو ہے اللہ کا حق، بندوں کا حق ادا کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ تو حضرات ایسے کہ کئی اعمال ہیں جو اسی دنیا میں اگر ہم کریں گے تو ہمارے لیے جو ہے اسی دنیا میں جنت کی گارنٹی ہے۔ نہ صرف جنت کی گارنٹی، جنت میں محلات کی گارنٹی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ پروردگار ہم تمام کو جنت میں ہمارے لیے بھی گھر نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو ہمارے خاندانوں کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنت میں نصیب فرما۔ اللہم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔